جس کی 2 پوسٹیں تم نے دیکھی اور تم یہ کہنا شروع ہو گئے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جس جنگوی کو اپنا امیر عظیمت کہتا ہے، وہ جنگوی ایک ایک سانس میں تیرے اعلی حضرت کو 100 گالیاں دیتا رہا۔ اس نے داتا صاحب کو بت کہا، اس نے مزارات کے خلاف تقریریں کی۔ یہ وہ خوارج کہ جنہوں نے جنت کے اندر دہشت گردی کی، روضہ رسول کے پاس جا کر بم دھماکہ کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ کہتے ہیں مسلک سے بالا تر ہو کر، میں کہتا ہوں ببانگے دہل، اگر مسلک روٹیوں کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ، کہ روٹی تو روٹی ہے، اوپر ہو کے روٹی کا کیا مسئلہ ہے، بالا تر ہو جاؤ۔ اگر مسلک مفادات کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ، اگر مسلک دنیاوی فوائد کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ، لیکن اگر مسلک ملی غیرت کا نام ہے تو پھر بالا تر ہونا بے غیرت ہے بننا ہے۔ اگر مسلک اہل سنت گراؤنڈا ہے ریت کا، بالا تر ہو جاؤ، اور اگر یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے تو کون بالا تر ہو کہ قدموں میں روند کے آگے گزر جاؤ کہ مسلک تو تجھی بھی تھا۔ امام احمد رضا جن کے مسلک پر ہم موجود ہیں، انہوں نے تو ان کے بڑوں کی کفریہ عبارات کی وجہ سے ہی تو شناخت کروائی تھی، ناموس رسالت کا ہی تو مسئلہ تھا۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان بونگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلک ہوتا کیا ہے۔ کیا وقت ہے مسلک سے بالا تر ہو کر جنازہ پڑھو شہید کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر گزمان کا فیصلہ بخاری میں ہے، اس گمراہ خان کا فیصلہ بھی تو وہاں موجود ہے۔ اور اللہ کا کروڑوں بار شکر کرتا ہوں کہ میں وہ خادم حسین ہوں کہ جس کے پہلو میں کبھی تمہیں کوئی غلام یزید نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے حسینی ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ جس نے کہا تھا میں یزید کے ساتھ میرا حشر ہو، اس نے مجھے برملا گالیاں دی۔ یہ میرے حسینی ہونے کی دلیل ہے کہ یزید کے ساتھ مرنے کی تمنا کرنے والا مجھے گالیاں بار بار دیتا رہا، کیونکہ میں خادم حسین ہوں، اور کبھی خادم حسین اور خادم یزید کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سند ہمارے پاس، جھانکیں لوگ اپنے گریبان میں، اور آج کیوں گنگے بن کے بیٹھے ہیں؟ ان کے گماشتے ایک اس شخص کو جو باغی ہے امام احمد رضا کا، اس کے لیے دعوت جنازے کی دے رہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے، اس کے لیے شہید کا لفظ بول رہے۔ چلو یہ جو بچے ہیں وہ تو بے خبر ہیں، لیکن شیخ الحدیث کہلوانے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلک پر کتنی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ لہذا یوتھ کا نام لے کر بوتھ اٹھانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، ہرگز مسلک کو مت چھیڑو۔ اگر 2 لفظ بول لیتے ہو ناموس رسالت کے لیے تو اس تک رہو، فتوے نہ دو، شریعت کے مفتی تم نہیں ہو۔ اگر ہم عمران خان جیسوں کو لگام دینا چاہتے ہیں تو تجھے تو قدموں کے نیچے روندنا بھی جانتے ہیں۔ کیا حق ہے تمہارا؟ تم آ کے آج تم مسلک سمجھانے لگے ہو۔ آج کے مفتی دین سے پوچھو شہید ہے یا نہیں، آج کے مفتی دین سے پوچھو کہ جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ تمہیں تو خبر نہیں الف بے کی، اور تم ایسے کام کر رہے ہو۔ اور کیا تم نے اعلی حضرت کے مسلک کو یتیم سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، جو سامنے آئے گا روندا جائے گا۔ ایسی پدیوں کی اس مسلک کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مسلک شیروں کا مسلک ہے، حروں کا مسلک ہے، خیر آبادی، مجددی اور رضوی شیروں کا مسلک ہے۔
یہ امام احمد رضا کے حروں کا مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دیوانوں کا مسلک ہے، یہ امام بخاری امام طحاوی کے فرزانوں کا مسلک ہے، ارے سر سے بڑھ کر یہ مدینے کے تاجدار کے غلاموں کا مسلک ہے۔ اور جب ایک منافق کو حنین میں برستے ہوئے کروڑوں اپنے کرم نہ دھو سکیں تو فیض آباد میں بیٹھے ہوئے کسی گستاخ کو کیا دھو سکے گی؟ کہ چلو جیسے بھی تھے، جو بھی تھا، آخر اتنے دن بیٹھے تو رہے، آخر ختم نبوت کا مسئلہ ہائی لائٹ تو ہوا، آخر یہ تو ہوا، وہ تو ہوا۔ تو میں کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ان باتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ برحق بھی ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فرمایا رب کی یہ شان ہے، وہ اس دین کی تائید فاسق و فاجر اور گنہگاروں سے بھی کروا دیتا ہے۔ تم دین کی حمایت اور تائید کو صرف دلیل بنا رہے ہو اور کہتے ہو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو یہ فیصلے دربار رسالت میں صدیوں پہلے ہوئے تھے، اور پھر جس نے برملا یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ وہ جو اعلانیہ کہہ دیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاؤں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا، وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں منہ بند کرو، وہ قزمان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو۔ تم نہیں دین جانتے، صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں، لہذا اس کے باوجود جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم، یزید کا پیروکار، اور کوئی حسینی کہ دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو رتی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی، دین کی رتی بھر بھی حمیت نہیں ہوگی۔ تو ان بگوتروں کا کیا حق ہے کہ جب شریعت کے فتوے کی بات آئے تو یہ فتوے دینا شروع کر دیں کہ فلاں کا جنازہ پڑھو، فلاں شہید ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ، یوتھ لے کے بھوت اٹھائے پھرتے ہیں، فتنہ ہے یہ لوگ۔ جی وہ فیض آباد میں آیا تھا، میں نے کہا پہلے پڑھو جو حنین میں آیا تھا۔ فیض آباد بڑا ہے یا غزوہ حنین بڑا ہے؟ آج کی گھڑی میں، آج کے دن میں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ملت کو پیش نظر ہے، اور اس میں کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور گمراہی میں کئی لوگ گمراہی کے معاون بن رہے ہیں۔ نیکی کا کام علامت ہے برحق ہونے کی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بندہ برحق ہو۔ ایک بندہ کل قتل ہوا، ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں بدامنی ہو، دہشت گردی ہو، لیکن یہ یاد رکھو مسلک ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ ہو تو پھر کسی نیکی کا ثواب ملتا ہے اور نیکی بنتی ہے۔ یہ فیصلے سارے قرآن میں موجود ہیں۔ اب ایک بندہ کہیں مسجد بنا کے دے اور ایمان اس کا صحیح نہ ہو، اور مثال کے طور پر وہ مر جائے تو لوگ کہیں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، چلو مسجد تو اس نے بنائی تھی نا، مسجد اللہ کا گھر اس نے بنایا تھا، اتنی بڑی، اتنے ایکڑ میں بنائی تھی، ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر، اس کا اتنا بڑا لنگر خانہ تھا، صبح و شام 10-10 ہزار بندے کو کھانا ملتا تھا۔ تو مسلک سے بالا تر ہو کر اس چیز کو دیکھ کر کہ اس نے
کتنے محتاجوں کا بھلا کیا ہے اس نے، کتنے دین کے طلباء کو ماہانہ 10-10 ہزار وظیفہ دیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا ہے۔ ایسی صورتحال روز کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے 10ویں پارے میں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں گرفتار ہو گئے، ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان جب مسلمان ہوئے تو سرکار انہیں اپنا باپ کہہ کے بلاتے تھے، ردو الیہ ابی عباس، میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ۔ وہ حضرت عباس جب بدر میں گرفتار ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ان کو گرفتاری کے عالم میں بار بار تانے دیے جا رہے تھے، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اور تانے دینے میں سر فہرست حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عباس ملا کر بول پڑے، کہنے لگے کہ تمہیں ہماری خامیاں نظر آتی ہیں، ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی۔ تو حضرت مولا علی نے کہا تمہاری بھی کوئی خوبی ہے، اولکم محاسن، تمہاری بھی کوئی خوبی ہے؟ نے کہا ہاں ہماری خوبی ہے، ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم قریش مکہ، ہم مقروض لوگوں کے قرض اتارتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اتنا بڑا ہمارا سماجی نیٹ ورک ہے، اور پھر عام مسجد نہیں، ہم تو مسجد حرام بنانے والے ہیں۔ اب یہ جو بات تھی مسجد حرام والی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نہیں تم مشرک ہو، کوئی خوبی نہیں، تم کافر ہو۔ وہ کہتے تھے ہماری بڑی خوبیاں ہیں، ہمارے کارنامے تو دیکھو، تو مسجد تو کم از کم ہماری کاؤنٹ کرو کہ ہم نے مسجد حرام بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، بالکل تم غلط کہہ رہے ہو کہ تمہاری کوئی خوبی ہے۔ یہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ مسجد حرام بنانا نیکی کا کام تب ہے جب پہلے ایمان ہو، اور تم ایمان سے محروم ہو کے یہ دعوے کر رہے ہو کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، لہذا پہلے کلمہ پڑھو گے تو پھر یہ میٹر نیکی کا چلے گا، ورنہ تو چلے گا ہی نہیں۔ اب چھوٹی موٹی مسجد بنا کے دینے والا کوئی بد عقیدہ بندہ یا چھوٹا موٹا جلسہ کرا لینے والا، ادھر تو مسجد حرام کی بات ہے، عمارت المسجد الحرام، اور قرآن ہے پہلے ایمان ہے پھر مسجد حرام ہے۔ ایمان جب تمہیں میسر نہیں تو تمہاری ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ دوسرے مقام پہ فرمایا یہ تم جیسے سمجھتے ہو نا بڑے کارنامے ہیں ہمارے، ایمان کے بغیر یوں ہی ہے جیسے دوپہر کے وقت صحرا پہ کرنیں پڑتی ہیں سورج کی تو لگتا ہے کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، لیکن قریب جائیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور جو کہے سمندر ہے وہ فریب خوردہ ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ حقیقت شناس نہیں، اسے پتہ نہیں، سمندر مانے بیٹھا ہے، ایک بد عقیدہ کے کاموں کو سمندر مانے بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے تم سمندر کہتے ہو، اس میں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے، اور وہ تب بنے گا جب پہلے ایمان صحیح ہوگا، مسلک صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا۔ آج مسلک اگر، یا میں بالکل کھری کھری کہہ رہا ہوں، اور بہت سے وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو یوتھ کا نام لے کے بوت اٹھائے پھرتے ہیں، میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ دین کے مسئلے میں بات کرے، تو ان بھگوتروں کا کیا حق ہے کہ جب شریعت کے فتوے کی بات آئے تو یہ فتوے دینا شروع کر دیں کہ فلاں کا جنازہ پڑھو، فلاں شہید ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ۔
یوتھ لے کے بھوت اٹھائے پھرتے ہیں. فتنہ ہے یہ لوگ. جی وہ فیض آباد میں آیا تھا. میں نے کہا پہلے پڑھو جو حنین میں آیا تھا. فیض آباد بڑا ہے یا غزوہ حنین بڑا ہے؟ اور تمہارے یہ فریب کھوتا قائدین بڑے ہیں یا نبیوں کے سلطان کا کردار بڑا ہے؟ حنین کی جنگ میں، حنین کی جنگ میں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حنین کی جنگ میں ایک بندہ صحابہ کی صف میں، کفر اسلام کی جنگ میں، یہ نہیں اس جنگ میں نہیں کہ جنہیں ایک بار کافر کہیں دوسری بار غیرت مند کہہ کے معافی مانگ کے ان سے پیسے بھی لے لیں. یہ کفر اسلام کی جنگ میں، بخاری مسلم میں ہے، شرق و غرب تک ہر کسی کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں. بندہ آ گیا ہے جہاد کرنے، اور صرف نام کا نہیں، عملاً فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے، فرنٹ لائن پہ. اب آج کا اگر سینیریو ہو تو کہیں گے یہ جو بھی تھا، جو بھی تھا، جو بھی تھا، جو بھی مسلک تھا، جو بھی عقیدہ تھا، آج تو پھر جہاد کے لیے آ گیا ہے، آج تو پھر کافروں کے مقابلے میں آ گیا ہے. یار اسے کچھ نہ کہا جائے. میرے آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ فرمایا ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے. صحابہ نے مان لیا یہ جہنمی ہے، لیکن تعجب بڑا تھا کہ منافق تو جہاد پہ آتے ہی نہیں، یہ جہاد پہ آیا. یہ حلوہ کھانے کے وقت نہیں، جہاد کے وقت آ گیا ہے، مشکل کے وقت آ گیا ہے. تو پھر صحابہ نے یہ ذہن میں تعویل بنائی ہوگی کہ چلو آ تو گیا ہے لیکن جب جنگ شروع ہوگی تو ضرور بھاگے گا، یہ نہیں لڑے گا. جب خود کافر ہے تو کافروں کو کیسے یہ مارے گا؟ لیکن منافقت کو پرکھنا یہ اولین کام نگاہ نبوت کا ہے. جہاد کرنے آیا ہے، اسلام کا پرچم ہاتھ میں ہے، صحابہ کی جماعت میں ہے، اور سرکار کی قیادت میں کھڑا ہے. عام لیڈر نہیں، لیکن سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے. جنگ ہوئی، وہ بھاگا نہیں. جنگ ہوئی، کافروں سے ملا نہیں. جنگ ہوئی، لا یدع شاذ ولا فاذ، جو بھی اس کے سامنے کافر آیا ہے اس نے گردن ضرور اتاری ہے. اس حد تک کہ کافر مار رہا ہے. یہ ہے دین. یہ چار لفظ انگلش اردو کے پڑھ کے آگے فتوے دیتے پھر رہے. اب اس نے کافر اپنے ہاتھوں سے مارے. صرف دعویٰ نہیں تھا، کافروں کو ہاتھوں سے مارنا. اب یہ کتنا بڑا دیندار اور مجاہد اور غازی ہونے کا کام ہے بظاہر، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جہنمی ہو سکتا ہے. سرکار نے فرمایا جہنمی ہے. تھوڑی دیر گزری تو خبر پہنچی کہ وہ زخمی ہوا. تھوڑی دیر بعد خبر آئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا. اب اسے بظاہر کہنا چاہیے غازی تھا، شہید تھا، شہید تھا. سرکار کو بتایا گیا وہ محبوب، وہ بندہ جب پہلے دن لڑائی سے فوج واپس خیموں میں آئی تو ہر ایک کی زبان پر یہ آ گیا کہ جتنا اس نے جتنے کافر مارے ہیں اتنے اور کسی نے نہیں مارے. اب یہ ساری چیزیں اس کی ریکارڈ پر ہیں، مسلم میں، بخاری میں، کسی جھوٹی موٹی تاریخ کی بات نہیں. اب جس وقت وہ مر گیا خبر پہنچی کہ وہ بندہ، تو اس کی جان نکل گئی. زخمی ہوا تھا، جان نکل گئی. یہ صحابہ شہید کہنے سے تو بالکل اجتناب کیا ہوا تھا کہ سرکار جہنمی کہہ تو ہم اسے شہید کیسے کہیں. لیکن تعجب بڑا تھا، محبوب وہ کافروں کے ہاتھوں سے زخم جو لگے تھے، صرف اس نے کافر مارے ہی نہیں، کافروں نے بھی اس کو مارا ہے. اور پھر وہ روح نکل گئی. دیکھیں نبوت، حق، قیامت تک کی ہزاروں مسئلوں کا حل. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النار، سیدھا جہنم میں جا گرا، سیدھا جہنم میں.
फैज आबाद में नहीं, हुनैन आबाद में। और आम से लोगों की क़यादत में नहीं, नबियों के सुल्तान की क़यादत में बज़ाहिर, और आम कारकुनों के नहीं, वो कि जिनकी मिसल किसी उम्मत में नहीं, उन सहाबा के साथ खड़ा। और वो काफिर मारे हैं जो नबियों के सुल्तान के मुकाबले में अकड़ रहे थे, सरकार के गुस्ताख थे, बड़े बड़े एक एक सूरमा, उसको मारना कितना बज़ाहिर नमूसे रिसालत का काम है। यानी पोस्ट लगाना तो छोटी सी बात है, और किसी मुनकरे नबी और दुश्मन नबी को तलवार मार के सर उतारना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसने कई लोगों के सर उतारे, कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में फ़ौज है, मार रहा है। इस सब कुछ के बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नमी है, ये है नबूवत। ऐसे नहीं कि गैस गुस ला के कुछ थोड़ा बड़ा देख के कि ये चूँकि ये है लिहाजा ये नतीजा निकलेगा, ज़ाहिर 100% खिलाफ है, लेकिन नबूवत अपनी जगह कायम है। सरकार ने तबसरा नहीं बदला कि वो पहले तो मैंने कुछ और कहा था, ये तो बड़ा शेर बंदा था, ये तो बड़ा गाजी था, ये तो बड़ा मुहाफ़िज़ नमूसे रिसालत था, लिहाजा अब इसको गाजी कहो, शहीद कहो, जन्नती कहो। सरकार ने फरमाया नहीं, कल भी जहन्नमी था, आज भी जहन्नमी है। इसे हुनैन का मैदान पाक नहीं कर सका, ये इतना पलीद था। और जब एक मुनाफिक को हुनैन में बरसते हुए करोड़ों अपने कर्म ना धो सके, तो फैजाबाद में बैठे हुए किसी गुस्ताख को क्या धो सकेगी? हुनैन है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया तो क्या हुआ, इतने में दूर से एक सहाबी दौड़ते आ गए, कहते अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सरकार ने बाकायदा फरमाया कि गवाही तुम तो पहले ही देते हो, अब दौड़ के आके तो बात करने का ये मतलब है कि कोई नया मसला है, कोई नया मामला है, तुम तो कई सालों से मेरे रसूल होने की गवाही दे रहे हो, अब क्यों दौड़ के आए हो? कहा महबूब, आपने एक मुनाफिक जहन्नमी की जो जन्नत के पर्दों में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, आपने उसको परखा, उसने छुपने की हद कर दी और तुम्हारी आंख ने देखने का कमाल कर दिया। मैं इसलिए सलाम करने आया हूं, महबूब तुम गैर की सच्ची खबरें देते हो। ये नारा लगाया। अब कहा कि लोग हैरान थे, लेकिन मैंने काम ही ये किया कि जब जंग हुई है उस वक़्त मैं इस तलाश में रहा हूं कि मैंने ये देखना है कि ये काफिर जहन्नमी बनता कैसे है। मुझे शक नहीं था तुम्हारे फरमान पर, यकीन था कि जहन्नमी है। तो मैं कोई आपके हुक्म का तजर्बा नहीं कर रहा था, लेकिन कि दुनिया को पता चले कि कैसे कैसे इब्लीस मुजाहिद और गाजी और शहीद के रूप में छुपना चाहते हैं। उसका ये बयानिया था कि मैं आज काफिर मारूंगा, पक्का मुनाफिक था, काफिर मारूंगा। कल जिस वक्त मैं शरारतें करूंगा इस्लाम के खिलाफ और मुझे कहा जाएगा ये मुनाफिक है, मुनाफिक है, तो मैं कहूँगा देखो तो सही, जिसने तुम्हारे काफिर तुम्हारे मुकाबले में खड़े तुम्हारे नबी के दुश्मनों को मारा हो, उसे भी तुम काफिर कहते हो, उसे भी मुनाफिक कहते हो। मुझ जैसा बंदा जिसने दीन के लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे कहते हो। लिहाजा वो अपने मुस्तकबिल को सेव करने के लिए सब कुछ कर रहा था। तो सहाबी कहते हैं पहले तो इसमें कोई शक नहीं, उसने काफिर मारे, भागा नहीं है कि सिर्फ नाम करने आया हो, जिहाद का जंग शुरू हुई हो तो भाग गया हो, या पिछली सफ़ों में खड़ा हो, तो फ्रंट पे रहा, तलवार उसकी बिल्कुल मुतहर्रिक रही। उसने जो भी काफिर सामने आया है किसी एक को भी नहीं बख्शा, नहीं माफ किया, नहीं छोड़ा उसने सर जरूर उतारा। ये सब कुछ उसका है। और फिर काफिरों के हाथों जख्मी भी हुआ, किसी मुसलमान के हाथ से नहीं हुआ, और काफिर के हाथ से लगा हुआ जख्म, उस पर बंदे को बड़ा कुछ मिलता है कि इसे काफिर के हाथ से जख्म लगा है, इसको काफिर के हाथों से जख्म भी लगे। यहाँ तक तो वो मुनाफिकत छुपाता रहा, लेकिन इसके बाद
عشق کا لگا ہوا زخم اور ہوتا ہے اور دکھلاوے اور منافقت کا زخم اور ہوتا ہے۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا، جس کام کے لیے میں نے اتنا جتن کیا کہ مستقبل میں جب شرارتیں کروں گا تو میں یہ پیش کروں گا کہ دیکھو میرا جہاد، دیکھو میں منافق نہیں، میں تو غازی ہوں۔ اس نے سمجھ لیا اب میں بچ تو سکتا نہیں، یہ زخم درد اتنا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر عاشق رسول ہوتا تو کہتا زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ تو وہاں صورتحال اور تھی۔ صحابی کہنے لگے محبوب یہ اندر گھسا، خیمے میں گیا، اس نے اپنی ہی تلوار کا دستہ نیچے رکھا، بھالا اوپر کیا، اوپر میں دیکھتا رہا، اس نے اپنی چھاتی رکھ کے خود اپنا بوجھ ڈال کر یہ خود کشی کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ محبوب قربان جائیں تمہارے علم پہ کہ تم نے اس جہنمی کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ بولا۔ ہر جملہ ہی تاریخی ہے، مگر وہ تاریخی آج ہمارے ہزاروں سوالوں کا جواب ہے، ہزاروں سوالوں کا، صرف اس مرنے والے کے لحاظ سے نہیں، ویسے جینے والے جو ہیں کئی ان میں بھی، کہ چلو جیسے بھی تھے جو بھی تھا، آخر اتنے دن بیٹھے تو رہے، آخر ختم نبوت کا مسئلہ ہائی لائٹ تو ہوا، آخر یہ تو ہوا وہ تو ہوا۔ تو میں کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ان باتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ برحق بھی ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فرمایا رب کی یہ شان ہے وہ اس دین کی تائید فاسق و فاجر اور گنہگاروں سے بھی کروا لیتا ہے۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا کہ یہ سمجھ کے اگر تم یہ کہو کہ وہ سچا بھی ہے تو اس کا علیحدہ پرکھنے کا طریقہ ہے۔ فرمایا تائید اس نے کی ہے، یعنی کافر مارے، جہاد کے وقت مسلمانوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ رب کی شان ہے کہ وہ ایسوں سے بھی کام لے لیتا ہے، مگر رب یہ نہیں کہتے کسی سچا مان لو، بالرجل الفاجر، فاجر گنہگار، اور یہاں فاجر کافر ہے۔ رب تو کافروں سے بھی دین کی حمایت کروا دیتا ہے، تم دین کی حمایت اور تائید کو صرف دلیل بنا رہے ہو اور کہتے ہو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ تو یہ فیصلے دربار رسالت میں صدیوں پہلے ہوئے تھے، کہاں آج ایک خارجی، لہذا اگر پھر بھی کسی کو مسئلے کی سمجھ نہ آئے میں پھر بھی سمجھاؤں گا، لیکن یہ مجھ پہ فرض تھا کہ میں آج بولتا۔ ویسے تو کوئی مر گیا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، لیکن جس کی آنکھیں ہوں اور دیکھے کہ بندے کنویں میں گرنے لگے ہیں اور چہرہ پھیر کے ادھر ہو جا کے ٹھیک گرتے ہیں گر جائیں، وہ مجرم ہوگا قیامت کے دن۔ ہاں جو نابینا ہے وہ چپ رہے، جس کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ کنویں میں گرنے والے ہیں وہ چپ بیٹھا رہے۔ لیکن مسلک سے بالا تر یہ لفظ بول کر اس کے تقاضے بھی سمجھو کہ مسلک ہے کیا، بالا تر ہونا ہے کیا، کہاں بالا تر ہو سکتا ہے، کوئی کہاں نہیں ہو سکتا، کس چیز سے ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ شہید، لفظ جنازہ تو کسی کو مومن ہونے کی سند دینا ہے، اور تیرے امام نے جن کو جہنمی اور کافر کہا تو آج ان کو سندیں دے رہا ہے شہید ہونے کی۔ اور پھر جس نے برملا یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ وہ جو اعلانیہ کہہ دیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاؤں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا، وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں منہ بند کرو، اس قزمان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو۔ تم نہیں دین جانتے، صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں، لہذا اس کے باوجود
جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم، یزید کا پیروکار، اور کوئی حسینی کہ دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو رتی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی، دین کی رتی بھر بھی حمیت نہیں ہوگی۔ یہ تو عام سادہ سادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب بتانا ہو نا کہ فلاں بندہ دوغلا ہے یا منافق ہے، کہتے ہیں حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ کیوں؟ اگر دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا حسین سے دوستی کرو یا یزید کو سلام کرو۔ اگر حسین کا خادم بننا ہے تو پھر خادم یزید کو نہیں بیٹھنے دینا ساتھ، جو برملا اگر دیکھ رہے ہو تو پھر یہ کہہ لے سکتے ہو تم کہ حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام۔ لہٰذا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ شعر اس موقع پر ان کو کہہ رہا ہوں جو اس شخص کے لحاظ سے جنازے کی پوسٹیں، دعوت یا جن کی سربراہی میں یہ سارا دھندا کیا جا رہا ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اگر میں آج چپ رہتا اس موقع پر، مجھے زندگی بھر ندامت ہوتی کہ وقت تھا بولے نہیں۔ مجھ پہ فرض تھا، کیونکہ مجھے سارا پتا تھا اور اللہ کی فضل سے ہے اس موضوع کا۔ میرے پاس قرآن ہے، میں نے آیات پڑھی، میرے پاس حدیث ہے، میں نے بخاری مسلم کو پڑھا ہے، اور میں دعوت دے رہا ہوں اس کے کسی حامی کو شرق و غرب تک، اگر کسی میں کوئی رتی بھر بھی ہمت ہے، وہ میرے سامنے نہیں علیحدہ بیٹھ گئی میری ان دلیلوں کا جواب دے کر نیٹ پہ چڑھا دے، مگر سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، امام احمد رضا بریلوی کے مسلک کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اس کو محبت، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک